الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میں نے پچھلے درس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ زکوٰۃ جو دین اسلام کا ایک رکن ہے اور یہ فریضہ ہے۔ کن کن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے؟ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ، اس کے بارے میں ایک لفظ بار بار ہم استعمال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ اس پر واجب ہے جو نصاب کا مالک ہو۔ نصاب کا مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مثلا یہ چیز جس میں زکوٰۃ واجب ہے وہ اس کے پاس کتنی مقدار میں ہو تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور کس شرط کے ساتھ۔ نمبر 1، نقد کرنسی جو اصل سونا اور چاندی ہے، اور پھر آج کا مروجہ جاری ساری کاغذی نوٹ، اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اس کا نصاب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا 87 گرام کم سے کم ہو، اور اس سے زیادہ جتنا ہو اس سے نہیں غرض ہے، لیکن منیمم مقدار سونے کی 87 گرام ہے کہ جس پر سال بیت چکا ہو، یہ شرط، تو اس میں زکوٰۃ ہے ہر 40 حصہ میں سے ایک حصہ۔ اب فرض کیجئے کہ اگر کسی کے پاس 110 گرام سونا ہے تو اس پر وہ 2.5 گرام زکوٰۃ واجب ہے، جس کو نکالنا پڑے گا۔ دوسری اہم اسلامی کرنسی نقد، وہ ہے چاندی۔ چاندی کی اگر کسی کے پاس مقدار اتنی ہے کہ جس کا وزن 595 گرام ہے، یہ کم سے کم، اس سے زیادہ ہو تو اسی حساب سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب اگر 595 گرام چاندی کا کوئی مالک ہے اور اس کو اس کے پاس رہے ہوئے سال بھر بیت گیا ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ وہی بات کہ ہر 40 حصے میں سے ایک حصہ، اور اسی کو آپ 2.5% کر سکتے ہیں۔ اب جو آج کا کرنسی نوٹ ہے، اگر کسی کے پاس اتنے روپے ہیں کہ جو 595 گرام چاندی کی جو موجودہ نرخ ہے اور اس کا جتنا یہ کاغذی نوٹ سے قیمت ہے اتنے کا اگر مالک ہو، اس پر سال بیت گیا ہو، اس سے زیادہ جتنا بھی ہو، تو اس پر بھی وہی 2.5%، ہر 100 میں 2.5 روپیہ، ہر 40 میں 1 روپیہ زکوٰۃ واجب ہے۔ رہی بات زمینی پیداوار، جو دوسری چیز ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کا نصاب یہ ہے کہ 7.5 کنٹل اگر پیداوار ہوئی ہے تو اس میں سال والی شرط نہیں ہے، بلکہ جس دن پیداوار ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ اگر مڑائی ہو جاتی ہے اور تھریسنگ ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے کہیے آج کمپائن سے ہم گیہوں کاٹتے ہیں کسان اور دھان کاٹتے ہیں، جس دن کاٹ کر کے ہم کو مل گیا، تیار ہو گیا، تو اسی دن اس میں اگر وہ آسمانی بارش سے سیراب ہو کر کے پیدا ہو گیا ہے ہمیں، تو ہر 10 حصے میں سے
ایک حصہ یہی عشر کا معنی ہے. اور اگر ہم نے خود اپنی تدبیریں لگا کر کے پانی سے سیراب کیا ہے تو یہ اللہ جل وعلا کی رحمت ہے کہ اس میں 20ویں حصے میں سے ایک حصہ زکوٰۃ کے طور پر نکالنا ہے. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. اب تیسری چیز جو ہے جانوروں کی، اگر کسی کے پاس اس کا نصاب پورا تفصیل سے ہے کہ بکریاں اگر اتنی ہوں تو ایک بکری، اتنی ہو تو 2 ہے، وہ سب ہے، اس کو میں تفصیل سے نہیں بیان کر رہا ہوں. آپ اس طرح کی لکھی ہوئی کتاب میں پا سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس جانور ہے تو کسی بھی صاحب علم سے، صاحب فقہ و فتاوی سے آپ معلوم کر سکتے ہیں. چونکہ ہم میں سے اکثر و بیشتر کے پاس اس طرح کے جانور نہیں ہیں، جبکہ اونٹ کا نصاب یہ ہے کہ کم سے کم 5 ہونا چاہیے تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. گائے کم سے کم 30 ہو تب اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. بکریاں کم سے کم 40 ہو تو اس کے اندر ایک بکری کا زکوٰۃ واجب ہوتا ہے. اب رہی مال تجارت تو اس کا نصاب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک دکان ہے کرانے کی، مثال اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور تجارت رواں دواں ہے، سال بھر گزر گیا مجھ کو تجارت کرتے ہوئے. اب سال بھر کے بعد ہمیں حساب کرنا ہوگا کہ اس میں یہ بسکٹ، یہ دال، یہ چاول، یہ تیل، یہ فلاں ساری چیزیں، اس کی قیمت جوڑتے رہیے. اگر 595 گرام چاندی کی جو موجودہ قیمت ہے آج کی، اگر اتنا کم سے کم ہے اور زیادہ جس قدر بھی ہو، لاکھوں ہو کروڑوں ہو، تو اسی قیمت لگائے ہوئے مقدار روپے پیسے کی اس میں 2.5% زکوٰۃ واجب ہے. کوئی بھی دکان ہو، کوئی بھی مال تجارت ہو، کسی بھی نوع کی بزنس ہو اور مال اس کے اندر جو بھی ہے اس کے پاس، اس کے گوڈاؤن میں، اس کی دکان میں، سب کی قیمت لگائی جائے گی. تو کسی کو نصاب کہتے ہیں اور اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ ہے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مال و دولت اور یہ چاروں قسم کی چیزیں دے رکھی ہیں تو اسی نصاب کو جانتے ہوئے ہمیں ایک فریضہ کے طور پر، واجب کے طور پر اور اہم ترین واجب رکن اسلام کے طور پر زکوٰۃ کو ادا کرنا چاہیے. میں کل اس کے مستحقین کا بیان کروں گا اور آج اس بات سے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ جو ایک مالدار کو نکالنی ہوتی ہے، صاحب نصاب کو نکالنی ہوتی ہے، اس کو بڑے ہی شرح صدر کے ساتھ، یعنی خوش دلی کے ساتھ نکالنا چاہیے کہ دل میں کوئی بوجھ نہ محسوس ہو، تنگ دلی نہ ہو. یہ حق اللہ فی المال، یہ مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہ خود ہمارا نہیں ہے جو مقدار زکوٰۃ کی بنتی ہے. اس لیے اس کو بڑی خوش دلی کے ساتھ نکال کر کے حوالے کرنا چاہیے اور جو نظام ہو اس نظام کے تحت اس کی ادائیگی ہو جانی چاہیے. اور خود اپنے آپ کی عزت اور ادب و احترام کرنا چاہیے اور مستحقین جن کا ذکر میں کروں گا کل، ان مستحقین کا بھی ادب و احترام ملحوظ رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کو کم تر اور یہ وہ سمجھ کر کے اور اس کو صلواتیں سنا کے مثلا دیا جائے تو پھر اس میں تو بہت ہی عیب کی بات ہے. نہیں، بلکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور بڑے ہی کسی دوسرے کی عزت نفس اور خودداری کا خیال کرتے ہوئے اس کو دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس رکن اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے. اگر ہم صاحب نصاب ہیں کہ زکوٰۃ ہم پر واجب ہوتی ہے. اللہ ہر طرح کی نیکیوں کی ہمیں توفیق دے، فریضہ ہوں، نافلہ ہوں. اور یہ جملہ بھی سنا دوں آج ہی کہ ایک زکوٰۃ واجبہ ہے اور ایک عام صدقات و خیرات ہے، وہ سب پر ہے اور اس کی کوئی مقدار نہیں ہے. بلکہ اگر کسی کے پاس خالی جیب میں 100 روپیہ ہے، وہ اپنی خردری سے 10 روپیہ، اس میں سے 5 روپیہ کسی بھی مسکین کو، نادار کو، غریب کو، بیوہ کو، یتیم کو، جس کو چاہے دے دے.
کہ ان فی المال حقا سوى الزکات، کہ زکات کے علاوہ بھی مال میں حق ہے، اسی کو عام صدقات و خیرات کہا جاتا ہے، اور حد درجہ یہ نیکی والی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور ثواب ملنے والی بات ہے۔ زکوٰۃ واجبہ نکالنے کی بات ہو یا عام زکوٰۃ و خیرات جو واجب نہیں ہے بلکہ نفلی ہے، ہاں اس کو نکالنے کا بڑا ثواب ہے، اس میں برکتیں بہت ہیں کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنا مال کو گھٹاتا نہیں ہے۔ اللہ سب کو نیکی کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔